شکریہ جناب اسپیکر. کل فریش کر لینا. شکریہ جناب. آ میرا جانیاں آ میرے دیس وچ آ کے دیکھیں جو بے علم ملا دے ہاتھ دین بدلے زمانے یا ریتاں دے وچ اودے متھے تے محراب بختہ کھڑے عمر گزری ہے بھاویں پلیتاں دے وچ اور ساکو فرقے بنا کے کھڑایا گئے ساڈا مذہب بھی آ گئے فسیتاں دے وچ اور چھینڈے لہو دے اڈردن دیواراں توڑی کہ وہ انسان کس دے مسیتاں دے وچ. جناب اسپیکر کل کے افسوسناک واقعے پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہماری قوم کئی دہائیوں سے اس دہشت گردی کو بھگت رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ہماری جو پالیسیاں ہیں کیا کوئی ہماری کوئی قومی پالیسی بھی ہے جو کنسسٹنٹ ہو جس میں ساری قوم کا اتفاق ہو اور اس میں کسی آنے والی حکومت نے تبدیلی نہ کی ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہمارا جو بھی حکمران آیا ہے چاہے وہ سویلین بیک گراؤنڈ سے تھا یا ڈکٹیٹر تھا تو کسی نے بھی آنے والے الیکشن سے پار دیکھا ہی نہیں. ہر آنے والی حکومت نے اپنی پالیسیوں کا فوکس جو ہے آنے والا الیکشن رکھا ہے. اس قوم اور ملک کو فوکس نہیں کیا گیا, اس ملک کے مفادات کو فوکس نہیں کیا گیا. یہ پالیسیاں سالوں میں بنتی ہیں اور صدیوں تک چلتی ہیں تب جا کے دہشت گردی جیسے جو ناسور ہے ان کی بیخ کنی ہوتی ہے. اور جناب اسپیکر یہ ہم جمہوریت کا ہم راگ تو الاپتے ہیں. کیا سچ مچ ہم جمہوری ملک ہیں؟ ہمارے رویے بطور قوم کے جمہوری ہیں؟ کیا ہماری جو سیاسی جمہوری پارٹیاں ہیں ان کے اندر کوئی جمہوریت ہے؟ ان سوالوں کو ایڈریس کرنا ہوگا جناب. یا تو ہم مزاجن بادشاہت پسند قوم ہیں, ہمارے رویے بادشاہت پسند ہیں, ہماری جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے, وہاں بھی بادشاہت پسند ہیں. ایک ایک لوگوں سے ہماری پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں. جیسے میں اگر چاہوں کسی پارٹی میں کہ اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف صدارت کا الیکشن لڑ سکوں, ممکن نہیں ہے, کسی بھی پارٹی میں ممکن نہیں. شخصیت پسندی سے ہماری قوم چل رہی ہے اور ہم شخصیت پسندی سے چل رہے ہیں. ہمیں ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے, کس طرف کو چلتی ہے اب ہوا نہیں معلوم. اور ہاتھ اٹھا لیے سب نے دعا نہیں معلوم. موسموں کے چہرے سے زردیاں نہیں جاتی, پھول کیوں نہیں لگتے خوش نما نہیں معلوم. اور رہبروں کے تیور بھی راہزنوں سے لگتے ہیں, رہبروں کے تیور بھی راہزنوں سے لگتے ہیں. کس جگہ پہ لٹ جائے قافلہ نہیں معلوم. جناب اسپیکر ہمیں اپنے اجتماعی رویے ٹھیک کرنے ہوں گے. ہمیں غریب کی نمائندگی کرنی ہوگی, غریب کے لیے سوچنا ہوگا, غربت کی بیخ کنی کرنی ہوگی. اور ابھی جو ہمارا ایک معاشی بحران آیا ہوا ہے اس کے لیے اب غریب آدمی کو, ہم سب یہاں آسودہ حال لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر. اس وقت مہنگائی نے جو غریب کا حال کر دیا ہے ہم پہ وہ نہیں بھگت رہی, نہ ہم نے اس غربت کو پہنا ہے نہ جھیلا ہے. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. تو جناب اسپیکر ہمیں ان دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس کی جڑوں تک پہنچنا ہوگا.
کہ دہشت گردی ہوئی کیوں ہے، اس کی بیک کرنی کیسے ہوگی، اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی دینی ہوگی۔ ہم جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس میں ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں، چند دنوں کے لیے ہماری سارے ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں، اور 5 دن کے بعد ہم ہر ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ ہمیں ہر سفیر آف لائف میں عدل کو لانا ہوگا، اور جو نظام اسلام کا نظام عدل ہے اس کی روح کے ساتھ اسے نافذ کرنا پڑے گا، جس میں خلیفہ وقت کو چادروں کا حساب دیے بغیر سٹیج پہ کوئی خطاب بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہاں ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے لیڈروں سے، ہم تو پارٹی کے اندر کہتے ہیں بات کریں گے، یہاں فلورا ہاؤس پہ پارٹی کے خلاف بات نہ کریں۔ پارٹی کے اندر جو بندہ لیڈر کے خلاف بات کرتا ہے اگلے اجلاس میں اسے نہیں بلایا جاتا۔ یہاں پہ فلور کراسنگ کا جو قانون بنا دیا گیا ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ پارٹیوں کے اندر بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے بنائے گئے۔ یہاں جب آپ حق بات نہیں کر سکتے، جب آپ بول نہیں سکتے، تو پھر کیا فائدہ ایسی جمہوریت کا، ایسی پارلیمنٹ کا؟ یہاں پہ ہم غریب کی بات کرتے ہیں صرف زیب داستان کے لیے۔ ہمیں غریب کے دکھ کو سمجھنا ہوگا، غریبوں کو مراحت دینی ہوگی، اور ہمیں اپنے رویوں کو جمہوری کرنا ہوگا۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل پرسوں ایک خبر چل رہی تھی کہ امریکہ کی اپوزیشن اور صدر امریکہ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں۔ چلو کہیں رویہ تو ہے جمہوری۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی دوسرا جو مخالف ہے وہ اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں، مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ لانگ ٹرم پالیسیز ہماری نہیں ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اور دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ